نیکسٹ کویشچن ہے جی کہ میں نے سنا ہے کہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ قرآن حکیم کی 2 آیات گم ہو گئی تھیں، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلی گواہی کو 2 کے برابر قرار دے کر وہ آیات داخل کی تھیں۔ کیا یہ حدیث قرآن حکیم کو مشکوک نہیں بنا دیتی؟ دنیا کی کوئی حدیث قرآن پاک کو مشکوک نہیں بنا سکتی، کیونکہ قرآن اینڈ رزلٹ ہے۔ قرآن تب مشکوک ہوتا ہے جب قرآن پاک کے کئی نسخے مسلمانوں کے ہاتھ میں موجود ہوتے ہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، دنیا کے ہر مسلمان سورہ اخلاص وہی پڑھتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ قرات کا جو اختلاف ہے وہ بھی اختلاف آپ دیکھیں اس کو بھی وہ اسٹیبلش ہے، وہ 7 اختلاف بھی نہیں کہنا چاہیے، 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن اس میں بھی ایک ہی قرات جو قریش کی ہے وہی، اسی میں مصحف ہمارے پرنٹ ہوتے ہیں اور وہی اس وقت دنیا کے اندر چل رہے ہیں۔ امام کعبہ بھی اسی قرات کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، عرب و عجم میں آپ چلے جائیں وہی قرات چل رہی ہوتی ہے۔ دوسری ایسے نالج چل رہی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ 7 قرات کے اوپر میں دیکھ لیں۔ قرآن پاک وہی ہے 2 گتوں کے درمیان جو نبی علیہ السلام نے امت کو دیا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے، جب ان سے کسی نے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام نے اس کے علاوہ بھی کچھ دیا ہے، تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے 2 گتوں کے درمیان جو دیا ہے نا قرآن، یہی قرآن ہے۔ اس کی وجہ سے مولانا اسحاق صاحب کا موقف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں قرآن 2 گتوں کے درمیان کر کے گئے ہیں، کیونکہ یہ تو 2 گتوں کے الفاظ موجود ہیں اس میں۔ دوسرے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی وہ 2 گتوں کے درمیان جو حضرت بکر نے جمع کروایا تھا اپنے دور میں، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دونوں فارم میں ہے 2 گتوں کے درمیان ہی ہے۔ اس کو آپ پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں، دنیا سے کہیں سے قرآن اٹھائیں، سنی کا اٹھائیں، شیعہ کا اٹھائیں، کسی اور کا اٹھا لیں، ایک ہی قرآن ہے۔ ایک تو وہ کہانی ہے نا جو ہم مناظروں کے اندر کرتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، فزیکلی قرآن یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ جو عثمان طلحہ کاتب ہے جس نے یہ قرآن لکھا ہوا ہے، شام دمشق کا، کیوں جی دمشق کی لفظ ہے نا، دمشق نہیں ہے دمشق، علماء سے پوچھ کے۔ اچھا جی، تو یہ عثمان طلحہ رائٹر ہے دمشق کا جس نے یہ قرآن لکھا تھا، جو سعودیہ سے یہ چھپتا ہے، جو یہ خط نسخ میں چھپ رہا ہے، جو ہمارے سب کانٹیننٹ والی تاج کمپنی والی رائٹنگ میں ہے۔ اور سیم قرآن یہی ایران سے بھی چھپتا ہے، وہ ریڈ بائنڈنگ میں، اور اس کی خوبی ہے کہ ہر آیت، ہر صفحے پہ ایک آیت ختم ہوتی ہے۔ یہ بڑا کمال اس نے لکھا ہے، کوئی بھی آپ دیکھیں اس نے اس کی ایسی رائٹنگ کی ہے کہ ہر صفحے کے اوپر آیت ختم ہو رہی ہے۔ تو قرآن تو ایک ہی چل رہا ہے۔ اس طرح کی جو روایتیں ہیں نا، ان کے اوپر بعض لوگ تو ان روایتوں کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کو مشکوک کرتے ہیں۔ قرآن کیسے مشکوک ہو رہا ہے؟ کیا ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد کسی نے قرآن کے اوپر شک کرنا شروع کر دیا؟ جو ان روایتوں کو مان بھی رہے ہیں وہ ان روایتوں کی تعویل کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ میں مسئلہ تقدیر پہ جتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی، میں ان کی تعویل کرتا ہوں قرآن کی روشنی میں، کیونکہ اگر ہم تقدیر کے مسئلے کو ویسا سمجھ لیں جیسا کہ جبریہ نے مانا ہے تو قرآن کا تو مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا۔ قرآن تو کہتا ہے اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ نبیوں کا مقدمہ سورہ نساء میں ہے کہ ہم نے نبی اور رسول اس لیے بھیجے تاکہ اللہ پہ قیامت والے دن کو حجت نہ رہے لوگوں کی کہ ہمارے پاس انبیاء کیوں نہیں آئے تھے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ یہ بے شمار آیات اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے انسان کو، ہاں ایک لمیٹڈ حد تک ہے۔ جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان کی ہمیں ول بھی دے دی ہے اور اختیار بھی، اور جن کا حکم نہیں دیا، مجھے نہیں اللہ نے حکم دیا کہ تیرا قد کتنا ہونا چاہیے، تیری آنکھوں کا رنگ کیا ہو، تیرے بال کس عمر میں سفید ہو، یہ اپنے پاس رکھا ہے۔ مجھے حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، نماز کو قائم رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، یہ میرے اختیار میں، تو یہ تقدیر ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹوٹل مسئلہ جو سمجھنا آسان ہے۔ تو وہ سوال کیا تھا جی؟ وہ سیدنا خزیمہ کی جو گواہیاں ہیں، تو خزیمہ ابن ثابت انصاری والا جو یہ واقعہ ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ اصل میں حضرت بکر صدیق نے جب قرآن پاک کو یعنی کتابی شکل میں جمع کروایا، جب اسی میں آتا ہے صحیح بخاری میں جنگ یمامہ کے موقع پر کچھ حفاظ شہید ہو گئے، 700 کے قریب۔ یہ احادیث آپ کو مشکات کی پہلی جلد کے اینڈ پہ بھی قرآن کے جمع کرنے میں اختلافات کے حوالے سے مل جائے گی۔ تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو نا 2 گتوں کے درمیان ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی قرآن جمع تھا، لیکن سینوں میں جمع تھا، حفاظ تھے۔ عرب کے لوگوں کو اپنے حافظے کے اوپر آج بھی قرآن کی حفاظت سر حفاظ سے ہی ہو رہی ہے۔ قرآن کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے؟ حافظ۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ اٹھ کے رشیا کے میوزیم میں چلے جائیں اور جا کے تاج کمنی کے قرآن میچ کریں؟
وہ تاج کمپنی کا قرآن ہو، ضیاء القرآن کا ہو، اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے قدرت اللہ کمپنی کے قرآن کے اینڈ پہ کہ اس کو یہ 5 حافظوں میں لفظ ب لفظ پڑھا ہے اور وہ تصدیق کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آج بھی قرآن سینہ بسینہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. بالکل اے تھوڑے بزرگاں والا علم نہیں، اللہ نبی والا علم. وہ سینہ بسینہ نہیں ہے، سینہ بسینہ بھی وہی ہے جو 2 گتیں درمیان ہے. تو آج بھی قرآن کی پروف ریڈنگ حفاظ ہی کر رہے ہیں. اللہ نے حفاظ کا ذریعہ حفاظ کو بنایا ہے اور یہ چل رہا ہے نسل در نسل. اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے گواہیاں ڈال کے بیسیکلی نبی علیہ السلام جو نوٹس لکھوایا کرتے تھے نا، وہ تھی آپ کی وہی لکھوائی ہوئی ریٹن، آپ کے اپنے لکھوائے ہوئے نوٹس. صحابہ کرام کو یہ تو پتہ تھا کہ یہ آیات ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیات کے بارے میں آتا ہے اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم. انہی حدیثوں میں آپ کو ملے گا، بخاری کی اس حدیث کے اندر، کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک آیت نبی علیہ السلام سے سنتے تھے اور ہمیں یہ پتا تھا یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن ہمیں کہیں ریٹن فارم میں وہ ملی نہیں. بالکل. اس کا مطلب وہ قرآن تو پہلے ہی ان کو، اچھا وہ ڈھونڈ رہے کیوں تھے؟ ڈھونڈتا بندہ اس وقت ہے جب کوئی چیز گمی ہوئی ہو. تو گما ہونے کا ان کو کہاں سے پتا تھا؟ اس لیے کہ ان کے حافظے میں تھی، سر اسی میں سے رزلٹ نکلا ہے. اگر صحابہ کرام کہہ رہے ہیں جی وہ آیت گم گئی، ایک چیز آپ کے علم میں نہیں تھی، وہ گمی کہاں سے ہوئی ہے؟ گمی اسی میں ہے کہ آپ کے حافظے میں ہے کہ یہ آیت ہے لیکن وہ کہیں سے مل نہیں رہی. تو حافظے میں تو تھی، ریٹن فارم میں نبی علیہ السلام کے لکھوائے ہوئے نوٹس نہیں مل رہے تھے. تو وہ صحابہ کرام نے تلاش کیے تو حضرت خثیمہ بنت ثابت انصاری کے پاس وہ ریٹن فارم میں نبی علیہ السلام کے نوٹس مل گئے. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمیں پتہ تو تھی آیت، لیکن ہمیں یہ آپ سمجھ لیں نور علی نور تھا. لوگوں کا حفظ والا معاملہ بھی تھا اور نبی علیہ السلام کے نوٹ سے کاؤنٹر ویریفائی، یعنی 2 کوارڈینیٹس میچ کر کے. اور اس میں نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا. اسی حدیث میں موجود ہے ایک طریق میں صحیح بخاری کے، خثیمہ بنت ثابت انصاری وہ تھے جن کی اکیلے کی گواہی نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں 2 کے برابر کر کے گئے تھے. سر اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے کافر کے ساتھ سودا کیا کسی جانور کا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ادھر رکو میں گھر جاتا ہوں. مال لے کے آئے، اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا جی آپ کا تو میرا کوئی سودا ہوا ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نئی چیز بیچنی نہ بیچ، لیکن کم از کم اللہ کے رسول پہ جھوٹ تو نہ باندھ. تو وہاں سے حضرت خثیمہ بنت ثابت انصاری گزر رہے تھے. ان کا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس نے سودا کیا ہے. معاملہ رفع دفع ہو گیا. نبی علیہ السلام نے کہا تو نے گواہی کس طرح دے دی؟ ان کے یا رسول اللہ میں نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کی گواہی دی ہے آپ کی زبان کے اوپر، جنت کی، دوزخ کی، باقی معاملات کی، تو آپ کو تو میں سچا مانتا ہوں، یہ تو چھوٹی چیز ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر صحابہ کرام کو آنری طور پہ ان کو آپ سمجھے نشان حیدر دے دیا. ٹھیک ہے جی. آپ فرمایا کہ ہر معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں بھی آیا نا کہ جب وصیت لکھواؤ 2 گواہ کرو. لیکن اگر کسی معاملے میں خثیمہ اکیلا آ گیا، اس کی گواہی 2 کے برابر مان لیں. آپ دیکھیں یہ معجزہ کتنے عرصے بعد ابوبکر کے دور میں ظاہر ہوا کہ جب وہ آیت نہیں مل رہی تھی، ملی بھی اسی بندے کے پاس، اور جتنی بھی وہی لکھوائی جا رہی تھی 2 بندوں کی گواہی سے لکھوائی جا رہی تھی. بالکل کہ 2 بندے ریٹن ریکارڈ اپنا دیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے وہ نوٹس ہیں لکھوائے ہوئے کاتبین وہی سے. اس کے اوپر ایک بندہ ملنا تھا، دوسرا مل نہیں تھا رہا. تو پھر لوگوں کو یاد آیا کہ یہ 2 کے برابر گواہی ہے، نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ. تو اس طرح کے مطلب معاملات کو یہ غامدی صاحب بھی اس طرح کی چیزوں کو پکڑ کے ڈاؤٹ فل کرتے ہیں. انہی احادیث کے اندر ان باتوں کا جواب موجود ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جب اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ بخاری مسلم پڑھنے والا قرآن کو مشکوک نہیں سمجھتا، بلکہ قرآن کو محکم مانتے ہوئے ان آیات کے آپ کو جو ان احادیث کے جواب دیتا ہے، آپ خام خواہ کیوں دین کو ڈاؤٹ فل بناتے ہیں؟ ادروائز اگر آپ یہ کام شروع کر دیں گے تو میں نے کچھ پھکیاں دی ہوئی ہیں، میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. کیا صحیح بخاری 100% صحیح ہے؟ اس میں نے قرآن کی بھی کئی مثالیں اسی ڈاکٹرائن پہ دی ہیں کہ جو منکرین حدیث ماننے سے انکار کر دیں گے، صرف اس لیے مانے ہوئے کہ قرآن کے اندر آئی ہوئی ہے. تو اگر کرائٹیریا آپ نے عقل ہی ماننا ہے تو پھر قرآن کو بھی عقل کے ٹیسٹ سے گزاریں. وہ کہیں گے نہیں یہ وہی ہے، اس کو منوان ماننا ہے، تو ہم حدیث کو بھی وہی کے طور پہ مانتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو عقل کے ٹیسٹ سے نہیں گزارتے. ہاں بزرگ بابوں کو چونکہ ہم وہی نہیں مانتے، اس کو وہی کے ٹیسٹ سے گزارتے ہیں، اپنے ٹیسٹ سے نہیں گزارتے. یہ وہی کا ٹیسٹ ہے نا کہ صحابہ کرام کو صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جب تم دور سے چل کے آتے تھے تو قدموں کا ثواب ملتا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے دور سے آتے ہوئے تھک جاتے ہیں، پہنچ نہیں پاتے.
اور آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ جناب ایک نماز مدینہ شریف پڑھتے ہیں، ایک مکہ شریف، ایک بیت المقدس، تو ہم وہیں پہ آپ کی یہ کہانیاں پیش کر رہے ہیں کہ صحابہ کو تو اکرامات حاصل نہیں تھی، آپ کے بابوں کو کہاں سے حاصل ہو گئی ہیں؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ شیطان نے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا اصل میں، تو وہ چل رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے جی کہ ایک اسٹوڈنٹ نے غالباً کیا، میرے کالج میں جمعیت نام کے ایک اسٹوڈنٹ تنظیم موجود ہے جو کلاسز میں آ کر درس قرآن دیتے ہیں، لیکن ان کی داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی ہیں اور وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس ہوتے ہیں اور کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں ہیں، لیکن ان کا درس بڑا پر اثر بھی ہوتا ہے. اسی لیے ہوتا ہے نا پورا سر. کیا ہم اس درس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جی، اس کے اندر جواب موجود ہے. پہلے تو مجھے بتائیں پر اثر کیوں ہوتا ہے ان کا درس؟ اس لیے کہ کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ دین کی وہی تڑپ رکھتے ہیں جو ایک عام نوجوان رکھتا ہے. اور جمعیت نے بعض جگہ یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر جو بدماشی والا عنصر کیا ہے تو وہ تو میں اس کے سخت خلاف ہوں. باقی یہ جو ان کی خدمت ہے نا، واقعی ہماری کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر انہوں نے یعنی اسلام کا ایک رنگ چھاپ رکھی ہوئی ہے جی یعنی خدمت کے اعتبار سے. تو درس قرآن تو آپ کو جو بھی دے آپ سنیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. وہ فارغ التحصیل ہے یا نہیں ہے، جمعیت کے جو لوگ ہیں وہ تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ کا پڑھ کے اس سے سمجھ کے، مودودی صاحب نے جس طریقے سے قرآن پاک کو ایک عام فہم بندے تک پہنچایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، جی وہ اس کو پڑھ کے اس کو ریپروڈیوس کرتے ہیں. سر آپ کے علماء تو بغیر تیاری کے ممبر پہ چڑھ کے درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جمعیت والے جس سلیبس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑا سٹرانگ لکھا ہوا ہے، اور اس لیے ان کے درس بھی پر اثر اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو پہلی دفعہ سمجھ آئے گا کہ مودودی صاحب نے جس طرح قرآن سمجھا ہوا ہے اور قرآن پاک کو جس طرح انہوں نے عام فہم کر کے بیان کیا ہے، علماء کی کمپیٹنسی نہیں تھی. اسی لیے آپ دیکھ لیں ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کا درس قرآن آپ 2-2 گھنٹے سنے بندہ آپ تاکتا نہیں ہے. باقی علماء تو جو لام تاکید انا تاکید ایدتے ہی لگے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، وہ جو اس کا جو ایک اس کے اندر سوز و گداز تھا وہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے. تو آپ ضرور درس قرآن میں. باقی یہ جو آپ نے یہ گیٹ اپ والی بات کی ہے نا، تو پہلے مجھے بتائیں جو یہ سوال کرنے والا ہے خود اس کا گیٹ اپ وہی ہے جو وہ ایک درس دینے والے سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ خود یہ بھی پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہوں گے، خود یہ ان کی بھی داڑھی ہو سکتا ہے اتنی نہ ہو. داڑھی اور پینٹ شرٹ کا درس قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ کے داڑھی والے نماز پڑھیں گے، بغیر داڑھی والے نہیں پڑھیں گے. اور داڑھی کی لمبائی والا بھی آپ کو جو دھوکہ دیا گیا ہے نا، وہ لادہ سے داڑھی ٹھیک ہے مٹھی سنت ہے، لیکن اس سے کم بھی جو عرف عام میں جس داڑھی بولا جائے وہ داڑھی ہے. جی اس کے اوپر قرآن والا معاملہ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جیسے علماء نے کہانی کرائی ہوئی ہے حنفیوں نے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا. تراویح نفلی عبادت ہے، روزہ فرض ہے، اس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ ایویں ایک کہانی کرا دی ہوئی ہے. ادھر بھی یہ گیٹ اپ کا فتنہ، میں نے بہت پہلے ایک لیکچر دیا تھا، انڈیا پاکستان کے 2 فتنے، ایک جذباتی ڈاکٹرائن اور ایک گیٹ اپ کی ڈاکٹرائن. اگر آپ کی شکل و صورت خوبصورت ہے، داڑھی آپ نے خوبصورت رکھی ہوئی ہے، کپڑے صاف ستھرے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، پگڑی آپ نے صاف ستھری پہنی ہوئی ہے، آپ چٹے ان پڑھ بھی ہوں، آپ بزرگ ہیں، ایسے ہی. اور اگر آپ کا گیٹ اپ یہ مولوی والا نہیں ہے، آپ کو دین جتنا مرضی آتا ہو، آپ بزرگ نہیں ہیں. تو یہ انہوں نے گیٹ اپ کا فتنہ جو ہے نا امت کے اندر پھیلا دیا، اور اس فتنے سے بچنا چاہیے. درس سنیں جی، جو بھی قرآن کا درس دیتا ہے آپ اس کو ضرور سنیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے ایک غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.